حضرت کیا فرمائیں گے ہمیں وہ لوگ جو تکبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ظاہراً عملاً ہمیں لگتا ہے کہ واقعی یہ شخص جو ہے نا یہ تکبر کا شکار ہے اور تکبر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے شخص کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انسان جو گناہ کرتا ہے نا، یا تو وہ ظاہری گناہ ہوتا ہے یا پھر باطنی گناہ ہوتا ہے۔ جو ظاہری گناہ ہے نا اس سے بچنا بھی کچھ آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہے کہ ہم لوگوں کے شرم و حیا کی وجہ سے بھی اس گناہ کو ترک کر دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ ہاں حالانکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی جگہ خبر ہو جائے نا کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم لوگوں کے ڈر سے کوئی فضول حرکت نہیں کرتے، اور یہ ہر شخص کو خبر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ ایک دانے کے برابر کسی نے اگر گناہ کیا ہوگا تو کل بروز قیامت وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے آ جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر اس نے اچھائی کی ہوگی تو وہ بھی انسان کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن ہم اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں ڈرتے، تو لیکن ظاہری طور پر بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ عوامل، کچھ اسباب ایسے آ جاتے ہیں بندے کے سامنے کہ بندہ اس کے خوف کی وجہ سے ظاہراً گناہ کو ترک کر دیتا ہے۔ لیکن جو باطنی گناہ ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر اندر سے کھاتی رہتی ہے، اور انسان کا بدن کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہو پاتا، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ بڑا گناہ جو ہے وہ تکبر کا ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں نا، جیسا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تکبر تو چونکہ ابلیس نے کیا، اور اس نے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اس نے اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا کہ فرشتے سارے مل کر اور شیطان یعنی کہ ابلیس جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے گا، تو اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ وہ ابلیس جو اپنی عبادت کی وجہ سے اس مقام تک پہنچا تھا کہ وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، ایک لمحے میں اس نے تکبر کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہاں سے نکال کر شیطان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے تکبر کا، ہمیشہ کے لیے مردود، ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی اس نے تکبر کیا۔ تو اندرونی بیماریاں جو ہے نا انسان کی، باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ انسان کا تکبر میں آنا ہے۔ اور جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے تو حضرت صاحب کی باتیں سن کر یہ احساس ہو رہا تھا، یعنی کہ ایک ذمہ داری کا احساس جو اندر جاگے نا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ واقعہ ذکر ہوا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، ایک وادی میں آپ بیٹھے اور آپ نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور 2 انگلیوں کے درمیان میں لے کر آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے دل کی کیفیت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس لکڑی کی طرح ہے، وہ چاہے تو اسے یوں دائیں طرف پھیر دے، چاہے تو اسے بائیں طرف پھیر دے۔ تو گویا کہ ہم زندگی میں ایک پل صراط پر چل رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت پر اگر اظہار تشکر برآمد ہوا تو ہم اللہ رب العالمین کے خالص مخلص بندوں میں شمار ہوں گے، اور اگر ایک لمحے کے لیے بڑائی آ گئی ہمارے دل کے اندر ہم متکبرین کے اندر ہو جائیں گے۔ ہم کتنے خطرناک موڑ پر چل رہے ہیں، ہم ایک پل صراط پر ہیں دنیا میں، ایک ایک قدم وہ کسی بھی حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے بیٹا عطا کر دیا، اگر تو اللہ کا شکر ادا کر دیا تو اللہ رب العالمین کے محبوب افراد میں چلے گئے، اگر تکبر آ گیا تو اللہ رب العالمین کے راندہ درگاہ بندوں میں ہو گئے۔ اور مفتی صاحب بندہ یہ سوچے کہ کس بات کا تکبر بھائی، یہ تو رب کی عطا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا ہے۔ کیا کمال ہے انسان کی اگر اپنی شکل و صورت ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، انسان کی اگر کامیابی ہے تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اگر اللہ رب العالمین نے دولت دی ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، وہ رازق ہے۔ تو گویا کہ انسان تکبر کسی بھی معاملے میں کرے، شکل و صورت میں کرے، منصب کے اندر کرے، پراپرٹی کے اندر کرے، اولاد کے اندر کرے، اپنی کامیابی میں کرے، اپنی تعلیم کے اندر کرے، اپنی ڈگری، کسی بھی چیز میں ایک لمحے کے لیے تکبر انسان کی ساری نیکیوں کو اکارت کر دے گا، برباد کرے گا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اسے راندہ درگاہ کر دے گا۔ تو گویا کہ ہمیں ایک ایک قدم جو ہے نا یہ بڑا سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے، اور ہر پل اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ رکھنا ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے تکبر کرے تو کیا ہم ریئیکٹ ویسا ہی کریں؟ ہمیں خبر بھی ہے کہ یہ آدمی تکبر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو یہ فوقیت یا یہ مقام دیا نہیں ہے، لیکن یہ اپنی بڑائی ہم پر شو کر رہا ہے، تو کیا اس کے مقابلے میں ہم بھی تکبر کریں؟
تو دیکھیں تکبر جو تینوں صورتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے مقابلے میں ہو، اللہ کے انبیاء کے مقابلے میں ہو یا عوام الناس کے، تینوں صورتیں چونکہ ہر صورت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ مبغوض ہوتا ہے، تو کسی کا مقابلہ کرنے کے لیے برائی کے راستے پر چلنے کی کسی بھی صورت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی گنجائش کسی بھی صورت میں نہیں ہے، اس کے مقابلے میں عاجزی اختیار کریں، بلکہ اس متکبر کے سامنے عاجزی کثرت سے کریں تاکہ اس کو احساس ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو مقام عبدیت اس قدر کمال کا عطا کیا ہے کہ اس متکبر مالک کے سامنے یہ انتہائی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اللہ اصل بندہ تو یہ ہے نا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔